اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن پاک میں سے چند مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میری تلاوت سے ذوالقرنین بھائی تو سمجھ گئے میرا آج کا ٹاپک کیا ہے اور کس حوالے سے ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اس عنوان پہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معبودیت اور لم یلد ولم یولد کی شان بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ تو اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں جنا اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، یہ شانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق حق گوئی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سچے عقائد نصیب فرمائے اور ان عقائد پر ہمیشہ چلنے، دوسروں کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے آیت کریمہ یہ لے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اصل میں آج 25 دسمبر ہے نا، تو 25 دسمبر جہاں پہ ہم یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اس کو یاد رکھتے ہیں، تو جو عیسائی ہیں وہ اس دن کو 25 دسمبر کو یوم ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر مناتے ہیں اور وہ اس کو کرسمس ڈے کا نام دیتے ہیں۔ وہ 25 دسمبر اور اپنے عید کا نام بھی دیتے ہیں کہ آج ان کی کیا ہے، عید ہے، یعنی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو تاریخ ہے، یہ تاریخ علمی حساب سے اور آپ کہہ لیں کہ ولادت کے حساب سے یہ تاریخ بنتی نہیں ہے کہ برسوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی برس کے بعد یہ تاریخ انہوں نے متعین کی اور اس کا تعین کیا اور پھر اس تاریخ کے مطابق وہ اپنی مذہبی تہوار کرسمس ڈے یہ مناتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس میں ہمارے مسلمان بھی کافی اس میں کیا ہوتے ہیں جی، شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، اور یا یہ کہہ لیں کہ علم نہیں ہے یا علم ہونے کے باوجود بھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پابندیوں کی، اسلامی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر کیا کرتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، یا ان کی یہ کہہ لیں کہ دل جوئی کے لیے اور اپنے دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تہوار کے اوپر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ تو علماء کرام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ لیکن جو نظریہ اور عقیدہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں جو دیا ہے نا، ذرا اس پہ بات ہو جائے۔ اب رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، خلقہ من، یہاں سے ان کے جو اصل میں عیسائیوں کے اندر بھی عقائد وہ ہیں، فرقے ہیں، کچھ گروپ ہیں، یعقوبیہ بھی ہے، ملکانیہ بھی ہے، نستوریہ بھی ہے۔ تو ان کے کچھ تو کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہیں، بیٹے ہیں، اور کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ وہ ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مختصر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلول کیا ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر رب کیا ہے، وہ آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کیا ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور بعض کہتے ہیں خود ہی استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو یہ ان کے عقیدے۔ تو رب نے کیا فرمایا، اب یہ دیکھیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ رب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں ایسے ہی ہیں جیسے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں بھی مٹی سے پیدا کیا، انہیں بھی مٹی سے ہی، من تراب ثم قال له کن فیکون۔ آگے پیدائش کا جو کیفیت تھی، جو طریقہ تھا، کس طرح رب نے پیدا فرمایا، اللہ نے اس کو فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ثم قال تو کن فیکون، اللہ نے فرمایا کہ ہو جا تو فیکون، وہ کیا ہو گیا جی، ہو گیا۔ اس سے ان کے عقیدے کا کیا ہو گیا، رد ہو گیا۔
اب نبی کریم علیہ السلام کی جب آمد ہوئی نا، اصل میں جو عیسائی تھے، ان کے پادری تھے، پاسٹر تھے، ان کے جو فادرز تھے، جو بھی ان کو نام دیتے ہیں، انہوں نے حقیقت کو چھپایا ہوا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا جی؟ عقائد و نظریات میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حیات اور ان کے والدہ کے حوالے سے جو حقیقتیں تھیں نا، جو حقائق تھے، ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا انہوں نے، اور اپنی طرف سے من گھڑت عقائد اور باطل نظریات قوم کے اندر داخل کر دیے تھے اور رائج کر دیے تھے، اور قوم انہی باطل نظریات اور عقائد کو کیا کرتی تھی؟ فالو کرتی تھی اور مانتی تھی۔ میرے آقا کی جب بعثت ہوئی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری جب ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا، اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو سچا عقیدہ اور نظریہ تھا، اور آپ کی ولادت کے متعلق جو سچی باتیں تھیں، میرے آقا علیہ السلام نے بیان کر دی۔ تو اہل نجران کا ایک وفد آیا، عیسائیوں کا ایک وفد آیا جو کافی افراد پر مشتمل تھا، تقریباً 60 کی تعداد آتی ہے کہ 60 افراد پر وہ وفد مشتمل تھا اہل نجران کا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور ان کا ایک بڑا لیڈر تھا، فادر، یا ان کے اس گروہ کا جو نگران تھا، عبد المسیح اس کا نام تھا، وہ بھی حضور کے پاس آیا، اور وہ سارے لوگ آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اصل میں انہیں خط کے ذریعے دعوت توحید اور دعوت اسلام پیش کی تھی کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانو، اور آ کر دین اسلام کی جو پیروی ہے اس کو اختیار کرو۔ وہ وفد حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جب سارے لوگوں کو بتایا کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اگلی آیت کریمہ یہ تھی، الحق من رب، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ کیا حق ہے جی؟ پچھلی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مطلب کیا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن ماں باپ کی ہی پیدا کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام میں تو صرف ایک چیز تھی نا، باپ نہیں تھا، ماں تو تھی۔ اب ان کی حماقت اور بیوقوفی دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، نبی، یہ تو عقیدہ تھا ان کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کرتے تھے؟ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو زیادہ بات تو وہ حیرت انگیز تھی جس کی ماں بھی نہیں تھی، جس کا باپ بھی نہیں تھا، اس کو تو مانی جا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ یہ کہے نا، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے مینار سے چھلانگ لگائی، تو دوسرا بندہ وہ کہے میں بچ گیا، بندہ کہہ رہے ہاں یار ٹھیک ہے، بچ سکتا ہے۔ ایک بندہ کہہ دے میں نے دیوار سے چھلانگ لگائی، کہہ رہا میں بچ گیا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ دیوار سے چھلانگ لگانے والا بچ سکتا ہے؟ ہاں، وہ مینار پہ چھلانگ لگانے والا اس پر کہہ رہا ہے کہ نہیں واقعہ یہ بچ سکتا ہے، دیوار پہ چھلانگ لگانے والا کہہ رہا ہے یہ نہیں بچ سکتا۔ ان کا یہ تھا۔ آدم علیہ السلام جس کا باپ بھی نہیں ہے، جس کی ماں بھی نہیں ہے، اس کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فقط باپ کے بنا ماں سے جنا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تخلیق کی۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اب آقا نے ساری باتیں آ کر بتلا دی ان کو۔ ایک چیز، اب جب ان لوگوں کی جو ان کے فادرز تھے، ان کے بڑے تھے، ان کے لیڈر تھے عیسائیوں کے، ان کے عوام تک یہ باتیں پہنچی نا، تو عوام تو ان کے پلے پڑ گئی۔ اب عوام کو کور کرنے کے لیے آ گیا وفد حضور کے پاس، اور آ کر مناظرے کے چیلنج کرنے لگا۔ ان کا جی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ وہ رب کے بیٹے ہیں، نہ وہ خود رب ہیں۔ دونوں چیز کیا ہیں؟ تمہارے عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اور آقا علیہ السلام سے زور سے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، دلیلیں پیش کرنا شروع کر دی۔ حضور ان کو دلیلیں دیتے، مانتے نہیں ہیں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں علمی طور پر افہام و تفہیم کے مسئلے سے سمجھانے کی کوشش کی تو مان نہیں رہے۔ جب افہام و تفہیم سے مسئلے حل نہ ہونا تو پھر ایک درجہ وہ آتا ہے مباہلہ جس کا نام ہوتا ہے۔ مباہلہ جس کا نام ہوتا ہے، مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ اب رب العالمین نے قرآن مجید کے فرمایا حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس معاملے کے اندر جو سچی باتیں ہیں، جو علم ہے آپ کے پاس، یہ اس علم کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو فَقُلْ تَعَالَوْا،
اے محبوب آپ ان سے کہہ دو پھر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ مان نہیں رہے نا، مان یعنی دلیلیں دیں، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ، دلیلیں دیں، اور الحق من ربک فلا تکن من الممترین بھی فرمایا کہ یہ حق ہے، شک نہ کرو، فلا تکن من الممترین، شک مان ہی نہیں رہے۔ اب رب العالمین نے پھر اپنے محبوب کو فرمایا محبوب ان سے مباہلہ کرو۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ضد پہ، غلط کام پہ، غلط ضد پہ اور باطل نظریے پہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے اور علم کو نہ مان رہا ہو اور سچی باتوں کی پیروی نہ کر رہا ہو، اگلا بندہ سچا ہو اس کے باوجود سے جھوٹا کہہ رہا ہو نا، پھر مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مل بیٹھ کر دعا کی جاتی ہے، مالک اگر میں سچا ہوں تو ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے، اور ان پر اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری بربادی ہے۔ اب رب العالمین کے حکم سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو جی تم نہیں مار رہے نا باتوں سے، علم سے نہیں مار رہے، قرآن کو نہیں مار رہے، میرا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں مار رہے، تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لاؤ پھر تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانیں پیش کرو، ہم اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم مل کر دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جب آقا نے یہ فرمایا نا پھر ان کی جان شکنجے میں آئی، کہہ رہا ہمیں تھوڑا سا وقت دے دے، ہمیں کیا کر دے، تھوڑا سا وقت دے دیں، ہم سوچ لیں۔ وہ سارے جو ان کا لیڈر تھا نا اس کے ارد گرد جمع ہو کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، ہم اپنے دعا کریں، اپنے بچوں کو لائیں، ہم ان کے سامنے دعا کریں، لیکن ان کا لیڈر تھا نا وہ پڑا ہوا تھا اور ہر حقیقت کو جانتا، حقیقت کو چھپایا ہوا تھا۔ کہنے لگا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہوں تمہیں، یاد رکھنا دعا کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ میں کہا کیا؟ ان کا وہ دیکھو آقا تشریف لا رہے تھے، حضور مباہلہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور ساتھ کون تھے؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور سیدہ فاطمہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، سارے نبی کریم علیہ السلام تھے، یہ چار ہستیاں حضور کے ساتھ تھیں، اور پانچ میرے آقا علیہ السلام تھے۔ میرے آقا نے حضرت حسین کو گود میں لیا ہوا، اٹھایا ہوا، اور حسن نے انگلی پکڑی ہوئی، ایک جانب مولا علی ہے، دوسری جانب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہہ رہا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں، ان کا لیڈر کہنے لگا، کہنا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ ان کا کیوں؟ کہنا میں جو ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں نا جو ان کے ساتھ آ رہی ہیں، اور ان سے ہی ان کے نبی نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ کہہ رہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تو ہم لوگ ہیں، اگر کسی دعا پر یہ آمین کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ہم کیا چیز ہیں؟ پہاڑ یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ چہرے جو آ رہے ہیں، یہ آمین کہیں گے نا، یہ تو پہاڑ کے لیے بھی آمین کہہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو بھی اس راستے سے ہٹا دے گا۔ تمہاری سلامتی اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو۔ پتلی گلی سے کیا ہو جائے جی؟ نکل جائے۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے نا، حضرت حسن بھی، حسین بھی، سیدہ فاطمہ بھی اور مولا علی بھی، سارے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اب جب انہوں نے پروگرام کینسل کر دیا، پھر حضور کے ساتھ معاہدہ کر کے چلے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا نذیر احمد غازی کا 92 پہ، تو دعا نہیں ہوئی، ان کے لیے مباہلہ کی دعا نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر دعا ہو جاتی تو صرف یہ 60 عیسائی نہیں، پوری دنیا سے عیسائیوں کا صفایا ہو جانا تھا، کوئی ایک عیسائی بھی باقی نہ رہتا۔ وہ کہہ رہا تھا کاش وہ دعا ہو ہی جاتی، کاش وہ دعا۔ کتنا انہوں نے ذلیل کیا، کتنا انہوں نے تنگ کیا، برباد کرو، آج تک کیے جا رہے ہیں۔ ہر سازش میں یہی پیچھے ہیں، دنیا کے امن خراب کرنے میں یہی تلے ہوئے ہیں، اور دنیا کو تباہی کے دہانے میں پہنچانے کی ذمہ دار بھی یہی ہیں۔ کاش وہ دعا، لیکن دعا ہوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ اپنا معاہدہ کر کے نا وہ جزیے کے لیے راضی ہو گئے، وہاں سے چلے گئے۔ اب قرآن نے اگلے مقام پر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورۃ مریم کی آیت کریمہ ہے، یاد کرو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ کیا ہوگی؟ ایک جگہ مشرق کی جانب علیحدہ ہوگی۔ یہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طریقے، یہ جو کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹا کس طریقے سے مان سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کے اندر بڑا پیارا ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ اعلان کر دو، ان کو بتا دو، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی بھی ہم پلہ ہمسر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حنا اور والد کا نام تھا عمران بن سامان۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، اصل میں ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانی، مالک مجھے اولاد دے تو میں اس اولاد کو، بچے کو نا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورا کر دیا۔ کس کی دعا کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کی دعا کو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کو اللہ تبارک و تعالی نے حمل ہوا، اور جب حمل ہوا نا تو بیٹے کی جگہ بیٹی کی ولادت ہوئی، جس کا نام تھا حضرت مریم علیہ السلام۔ جب بیٹی ہوئی نا تو آپ کی ماں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں نے تو منت مانی تھی، کاش بیٹا ہو، لڑکا ہو تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کر دوں گی؟ وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے حنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اللہ نے جو تجھے بیٹی عطا کی ہے نا، کوئی بیٹا اس کے برابر ہی نہیں ہے، جو بیٹی عطا کی ہے کوئی بیٹا اس کے برابر ہی نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، مریم علیہ السلام کو اس نے نا وقف کر دیا، بیت المقدس کی صفائی کرتے اور ایک علیحدہ رہتی، مشرق کی جانب ایک مکان تھا، وہاں پہ رہتی، کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا جی؟ ایک دن ہوا کہ آگے ہے فانتبذت من اہلها مکان شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا۔ سبحان اللہ، یہ تکریمہ بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ ایک دن نا حضرت مریم علیہ السلام اپنے مکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا ہوا؟ پردہ ہٹایا نا، فارسلنا الیہا روحنا، اللہ نے فرمایا ہم نے نا اس کی جانب روح کو بھیجا۔ تو انہوں نے دیکھا اچانک ایک خوبصورت نوجوان جس کی ریش نہیں ہے، بغیر ریش کے ہے اور بڑا سونا ہے، بڑا پیارا ہے، اچانک مریم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ کہا قالت انی اعوذ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو مجھے ٹچ نہ کرنا۔ یہ حضرت جبریل امین تھے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا۔ آگے دیکھو حضرت جبریل امین نے کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، کس لیے؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے بیٹا عطا کر دوں، سونا پیارا ستھرا پاکیزہ، لاہب لک غلاما زکیا، میں تجھے اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے کیا کر دوں؟ بیٹا عطا کر دوں۔ آگے قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قال انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ کہنے لگے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہو، مرد اور عورت کا کیا ہو؟ اختلاط ہو، تعلق ہو، شادی ہو، شادی کے بعد ایک بامی تعلق ہو، زوجین والا تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر بیٹا ہوتا ہے۔ تو مجھے تو ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی بندے نے چھوا ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ بات، کسی بندے نے نہیں چھوا۔ ولم اک بغیا، دوسری بات ولم اکو بغیہ، دوسری بات ولم اکو، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، بے حیا بھی
نہیں ہوں۔ تو جبریل امین نے جب ان کی یہ بات سنی تو کہنے لگے قال کذالک قال ربک ہوا علی ہین ولنجعلہ، فرمایا کہ یہ تیرے رب کے لیے بڑا ہی آسان ہے، رب کے لیے بڑا ہی یہ قید کلی ہوتے ہیں واقعتاً، لیکن اگر تیرا رب چاہے نا تو بغیر باپ کے بھی بیٹے عطا کر دیتا ہے، بغیر باپ کے بھی بیٹے۔ کتنی بڑی بات ہے، بغیر باپ کے بھی رب کیا کر دیتا ہے جی۔ جن کی اولاد نہیں ہے نا کبھی مایوس نہ ہو، وہ رب قدیر ہے، وہ رب قادر ہے، وہ تجھے کبھی بھی بیٹا عطا کر دے گا، لیکن نا امید نہیں، کبھی شکوہ زبان پہ نہ لانا، کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لانا یار۔ وہ رب بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے بھی بیٹے عطا کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا۔ ارے تیری تو بیوی بھی ہے، تو نے تو شادی بھی کی ہے، پھر مایوس کیوں ہوتا؟ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا اس سے مزے کی بات بتاؤں، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس نا حضرت زکریا علیہ السلام گیا تو جہاں پہ آپ رہتی تھی نا، جہاں پہ آپ رہتی تھیں وہاں پر انہوں نے دیکھے کہ بے موسمی پھل ہیں جی، بے موسمی پھل ہے وہاں پر۔ کہنے لگے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ بے موسمی پھل ہے، میں ساری جگہ گھوم لوں تو پھل نہیں ملے گا، تیرے مکان کے اندر پھل موجود ہے؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، میرے رب نے، سبحان اللہ، میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو چکی تھی، بس جہاں پر پھل پڑے ہوئے تھے نا اسی جگہ کھڑے ہو گئے، اسی جگہ کھڑے ہو گئے، اسی جگہ کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے مالک تو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے نا، بے موسمی پھل دے سکتا ہے نا، تو بے موسمی بچے بھی دے سکتا ہے، تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو مریم کو بے موسمی پھل عطا کیے ہیں تو نے، تو مالک میری 120 سال عمر ہو چکی، میں بھی بچے کا طلبگار ہوں، مجھے بھی بیٹا عطا کر دے مالک، میں بیٹے کا طلبگار۔ اور جس جگہ پہ پھل تھے نا این اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ انہیں پتا تھا جہاں پہ رب نے پھل نازل کیے ہیں نا تو یہ بغیر رحمتوں کے نازل نہیں ہوئے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ رحمتیں نازل ہوئی ہے، رحمتیں، وہ کہہ رہے ہیں نا جی پیروں کے پاس، اس کے اللہ کے بندوں کے پاس نہ جاؤ، داتا حضور نہ جاؤ، بابا فرید نہ جاؤ۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم تو اللہ کی رحمتیں لینے جاتے ہیں، ہمیں تو وہ عمل ہی نہیں ہے جی، ہمیں وہ ہنر ہی نہیں ہے، ہمیں وہ کمال ہی نہیں ہے، کمال تو وہ دکھا گئے نا۔ اب اللہ کی رحمتیں وہاں پہ نازل ہو رہی ہیں، اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ رحمتیں لینے سے چلو جا، تو این اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اصل میں جس جگہ پھل آئے تو اسے وہ سمجھ گئے کہ اسی جگہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پھر دعا کی تو رب نے کہا یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تجھے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تجھے یحییٰ کے نام کا بیٹا عطا کرے گا۔ رسالت یا رسول اللہ یا علی یا وسیعت۔ تو اللہ کی رحمت نازل، اللہ نے پھر 120 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا، لیکن اس دوران شادی سے لے کر 120 سال کی عمر تک آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کہ شکوہ زبان پر لائے ہو، کہا ہو مالک تو نے سب کو دے دیے ہمیں نہیں دیے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ جانتے ہیں رب جس کو دے رہا ہے اس میں بھی حکمت ہے، جس کو نہیں دے رہا اس میں بھی حکمت ہے۔ اب بندہ نہیں سمجھتا اس بات کو، بندہ اس کو ٹیسٹ نہیں کر پاتا، اس بات کو اس کو سمجھ نہیں پاتا، اس کو اب بندہ اپنے دماغ میں بٹھا نہیں ارے جس کو دے رہا ہے اس میں بھی حکمت ہے، جس کو نہیں دے رہا اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر دے رہا ہے اس کی رضا ہے، نہیں دے رہا یہ بھی اس کی رضا ہے۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ امید کا دامن نہ چھوڑے، تھامے رکھے ہمیشہ، اور اللہ کا شکر ہر حال میں کرتا رہے۔ اللہ ایسے رنگ لائے گا کمال ہو جائے گا۔ اب میرا دل چاہ رہا حضرت ایوب کا واقعہ چھیڑوں، لیکن کیا کروں، ادھر جا نہیں سکتا، یہ کبھی اور سناؤں گا۔ ایوب علیہ السلام کتنے بچے تھے، مالک مجھے ازما، چلو وہ علیحدہ ہے، ادھر آ جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل آ گئے، کہنے میں تجھے بچہ عطا کرنے والا ہوں۔ آج ویسے چھٹی دی ہے، آج سارے ملک میں چھٹی ہے یار۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ احبا لک غلام زکیہ، میں آپ کو بچہ، کہنا مجھے تو بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے، نہ ہی میں بے حجاؤں معاذ اللہ، میں تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے،
اللہ اصل میں نشانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ رب چاہے تو بن باپ کے بھی بیٹے عطا کر سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پھر کیا کیا؟ جبریل امین نے دم کیا۔ کیا کیا جی؟ دم کیا حضرت جبریل۔ اب دم سے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں بھی ایک ٹیکنیکلی بات ہے، لِأَحْبَالَ، انہوں نے کہا میں بچہ دوں گا، لِأَحْبَالَ کے میں، ابھی بچہ دینا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام نہیں ہے۔ اب یہ صیغہ ہی متکلم کا ہے، یہ گرامر ہے، متکلم کا صیغہ، یعنی میں کو نا میں جا رہا ہوں، یہ متکلم کا صیغہ، میں بیان کر رہا ہوں، یہ متکلم کا صیغہ ہے، آپ بیٹھے ہیں، یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ انہوں نے کہا لِأَحْبَالَ کے واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم، وہابہ یہب و باب ہے، یہ چلو باب بھی بتا دو آپ کو، متکلم کا، میں تجھے بیٹا دوں گا۔ بھائی بیٹے دینا تو اللہ کا کام ہے، تو جبریل بیٹے دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے وسیلے سے، اللہ کی عطا سے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اب میں تیرا ذریعہ بن گیا ہوں بیٹا۔ اصل میں رب بیٹے رب ہی دیتا ہے، لیکن کسی کو وسیلہ، تو جبریل نے دم کیا بھائی، دم کیا مریم علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں، چہرے پر دم کیا۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے جسم پر دم کیا، یہ مختلف قول ہیں، بہرحال دم کیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حمل ہو گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیٹ کے اندر ہے، اور وہاں پہ یوسف بن نجار ہے، وہ بھی بیت المقدس کی کیا کرتا ہے؟ صفائی کرتا ہے۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھا کہ ان کو حمل ہو گیا ہے، تو جب حمل کو دیکھتا تو دل سے ہوک اٹھتی کہ میں بتا دوں۔ پھر یہ دیکھتا کہ مریم تو ہر وقت یہاں پہ رہتی ہیں، کبھی باہر ہی نکلی، پھر خاموش ہو جاتا۔ حمل کو دیکھتا تو کہتا بولوں، الزام لگاؤں معاذ اللہ، لیکن جب یہ دیکھتا کہ مریم علیہ السلام تو کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں ہے، پھر خاموش ہو جاتا۔ آخر مریم علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مریم ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور نہیں بھی کرنا چاہتا، کرنا چاہتا ہوں اور نہیں بھی کرنا، لیکن صبر نہیں ہو رہا، میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو بتا۔ ان کا پوچھ کیا بات؟ مجھے یہ بتا کبھی کھیتی بغیر پانی کے ہوتی ہے؟ کبھی درخت بغیر بیج کے اگتا ہے؟ مجھے یہ بتا۔ درخت کبھی بغیر بیج کے اگتا ہے، اور کھیتی کبھی بغیر پانی کے کیا ہوتی ہے؟ اگ پاتی ہے، مجھے یہ بتا تو۔ تو حضرت مریم کہنے لگی ہاں جب رب چاہے تو سب کام بغیر بیجوں کی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب رب چاہے تو بیج پیچھے رہ جاتے ہیں، جب رب چاہے تو پانی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور رب جب چاہے تو پھر ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں، رب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیتا ہے۔ اصل میں اس کا اشارہ اس جانب تھا، وہ اس کو تسلی ہوگی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہو کہ آپ چلی جائیں یہاں سے کیا ہو جائیں جی؟ چلیے، بڑے پریشانی کا عالم ہے نا جی، بن باپ کے بیٹا ہو، لیکن جس کی حفاظت رب کرے، جس کو عزت رب عطا کرے، جس کی حفاظت رب کرے، جس کو رب نے عزت عطا کر دی، اس کی عزت کو کوئی بھی چھین سکتا نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ وہاں سے گواہیاں دلواتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے پھر رب گواہیاں۔ حضرت مریم علیہ السلام علیہ السلام جب پہنچ گئی نا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب درد ذہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا، اور پھر دل میں آیا، خیال آیا، پریشانی بہت زیادہ تھی، کوئی بھی قریب نہیں تھا۔ کہا کنت نسیا منسیا، کاش آج کے دن میں نہ ہوتی، آج کے دن میں نہ ہوتی، بڑی پریشان ہوگی۔ تو رب نے فنادہ من تحتی اللہ تحزنی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی اے مریم پریشان نہ ہو، کیا کر، ہم نے تیرے قریب ایک نہر جاری کر دی ہے، اور جس درخت کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھے نا، یہ درخت اگرچہ خشک تھا لیکن ذرا اس درخت کی شاخ کو، اس درخت کو ہلا تو صحیح، خشک درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے ہرا بھرا کر دیا ہے اور خشک نہر کو جاری کر دیا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اس درخت کو ہلایا نا تو تازہ پھل اس کے اوپر سے نیچے آ گئے، نیچے گر پڑے۔ اب آپ سوچنے کی بات یہ ہے بھئی پریشانی تو یہ تھی نا کہ جا کر لوگوں کو کیا کہوں گی، لوگوں کو کیا کہوں گی، بیٹا کہاں سے آیا، یہ پریشانی تھی نا، رونا اس لیے تھا، لیکن رب کھانے دے رہا ہے، اب رب کھانے دے رہا ہے۔ اب پریشانی یہ تھی کہ ان کا سامنا کیسے کروں گی، رب فرما رہا ہے کہ میں نہریں جاری کر رہا ہوں۔ اب اس کو سمجھیے، اصل میں پریشانی یہ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے پاس جا کر کیا جواب دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں خشک نہر جاری فرما کر اور خشک
درخت کے اوپر پھل لگا کر اس کو کھلا کر رب نے مریم علیہ السلام کو یہ فرمایا، اے مریم، جس رب نے تجھے یہاں پہ تنہا نہیں چھوڑا نا، لوگوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا تجھے، اور جس رب نے یہاں پر تیرا خیال رکھا ہے جب کوئی بھی نہیں ہے تو لوگوں میں بھی تیرا خیال رکھے گا۔ مالک پھر کیا کروں؟ میں تو اپنے بیٹے کو اٹھا لے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، فرمایا بیٹے کو اٹھا اور لوگوں کی طرف جا، جو بندہ تجھ سے سوال کرے نا بیٹا کہاں سے آیا، تو کہنا میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج بولوں گی نہیں۔ اب جی مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اب جا رہی ہیں محلے کے اندر آ گئی، اب لوگ دیکھتے اور لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے اے مریم یہ کیا کر دیا تو نے، یہ کیا کر دیا تو نے، تیرے گھر والے تو ایسے نہیں تھے، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرے باپ تو ایسا نہیں تھے، تیرا خاندان تو ایسا نہیں تھا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کہنے فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ فَاتَتْ بِهِ، کہنا آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں بولوں گی نہیں۔ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، کہنا یہ بچہ ہے، یہ تمہیں بتائے گا، یہ تمہیں بتاؤں گا کیا ہو گیا مریم تجھے، کبھی پنگھوڑے میں جھولتا ہوا بچہ، دودھ بھی تھا بچہ ہوا، کبھی بولا ہے جو یہ بچہ ہمیں بتائے گا؟ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، سارے لوگ جمع ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے، جب سارے لوگ جمع ہو کر مریم علیہ السلام پر باتیں کہنے لگے نا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھومے، دودھ پی رہے تھے نا ایسے، تو پھر گھومے اور ایسے بیٹھے، نقشہ دیکھے گا، ایسے گھومے نا تو اس ہاتھ سے ٹیک لگا دی ایسے، عیسیٰ علیہ السلام ٹیک لگائی، چھوٹے ہیں دودھ پی رہے ہیں، اور ٹیک لگا کر نا یہ دائیں ہاتھ ایسے نکالا، کہنے لگا خبردار، قال انی عبداللہ، قال انی عبداللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے ساروں کو چپ کرا، کہنے لگے خبردار میری ماں پر کسی نے بات کی، اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکم، فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو سارے کیا ہو گئے جی، اس وقت خاموش ہو گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جو تم کہو وہی دوں گا، کہ ہم مردوں کے زندہ کرنا ہو تو اللہ کے حکم سے کر دوں گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کیے، اور سام بن نوح کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ اور ایک تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازہ، اور ایک عورت کا، بڑھیا کا بچی بلکہ وہ فوت ہو گئی تھی اور جنازہ جا رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنازے کو جب دیکھا نا تو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مالک اس بڑھیا کے اوپر رحم فرما اور زندہ کر دے۔ کہہ رہے کہ کندھوں کے اوپر ہی وہ کھڑے ہو گئے، کندھوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ لوگوں نے چلو یہ تو ہوا ٹھیک ہے، کوئی اور چیز ہے؟ اور چیز ہے معجزے کی؟ ان کے اور چیز ہے کیا؟ جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو تم کل کھاؤ گے وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو کل کھا کے آئے تھے وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھر میں جمع کر کے رکھا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں، تمہیں ہر چیز بتا سکتا ہوں۔ اور کہہ کون رہے ہیں جناب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اب درجہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہہ کون رہے ہیں۔ سب سے پہلے درجہ ہے اللہ کی ذات کے بعد میرے آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے بعد درجہ جس کو ملا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ان کے بعد درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے بعد درجہ یعنی افضلیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہیں درجات۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل جو کھایا وہ بھی بتا دوں گا، آج کو کھا کے آئے وہ بھی بتا دوں گا، کل جو کھاؤ گے وہ بھی بتا دوں گا، اور جو گھر میں رکھا ہو نا وہ بھی بتا دوں گا۔ اور پھر پتہ کیا ہوتا تھا؟ مزے کی بات اگلی ہے کہ بچے کیا کرتے تھے؟ بچے نا اپنے گھروں میں جا کر نا وہ چیز مانگتے تھے جو گھر والے نا بچوں کو چھپا کے رکھتے تھے۔ بچے جا کر کہتے کہ ہمیں وہ چیز دے دو، وہ چیز دے دو، گھر والوں نے چھپا کر رکھی ہوتی تھی۔ بھائی گھر والے پوچھتے دے کر نہ دے کر، بچہ دے تو دیتے لیکن بتا یہ ہمیں کہ تجھے بتایا کس نے کہ ہمارے گھر میں یہ چیز؟ ان کا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر انہوں نے کیا بچوں کا داخلے بند کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہ بچہ اسلام۔ یہ شان اس طریقے سے شان بیان کی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب میں اصل بات کی طرف آ جاؤں، جو ساری میں نے آج کی تقریر یہ کی ہے نا،
یہ میں کلوز کرتا ہوں اس کو. آج جو 25 دسمبر یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام منا رہے ہیں نا، اب ہمارے مسلمانوں کے وہاں پہ شرکت اور ہمارے مسلمانوں کا جانا، ان کے کیک کھانا، ان کا کاٹنا اور ان کو مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اور ہماری اکثریت، یہ کم از کم ہمارے بڑے جو حکمران ہیں وہ اس میں ضرور کیا ہیں شامل ہیں، لیکن ہمارا تو کام ہے نا بچ کے رہنا ان سے. یاد رکھیں کہ یہ جو تہوار ہے نا، اصل میں ان میں مبارکباد دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، میری کرسمس. میری کرسمس یہ طریقہ ان کو مبارکباد دینے کا. اور ان کا نظریہ کیا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہوا. کیا ضمیر گواہی دیتا تمہاری؟ کوئی بندہ یہ کوئی عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مریم کی آخری 88 سے 91 تک جو آیت کریمہ ہے نا، وہ بڑی غضبناک ہے ہمارے لیے اور ہمیں ہلا دینے کے لیے. آپ نے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ بیٹا جانا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جانا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ آسمان پھٹ جائے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں. یہ انہوں نے ایسی بات کر دی کہ اللہ نے بیٹا جانا ہے. یہ ہے کرسمس ڈے کی حقیقت، یہ حقیقت ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ آج رب نے کیا جانا ہے جی؟ بیٹا جانا ہے. اور اس خوشی کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کیک کاٹتے ہیں. علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ کوئی بھی ان کا مذہبی تہوار ہو، عید ہو، کوئی اور مذہبی تہوار ہو جس کو وہ تعظیماً مناتے ہوں، تو مسلمان کا جانا قطعاً جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جائز بھائی؟ اس لیے نہیں ہے کہ نمبر 1 کہ بعض صورتوں میں وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں اگر کفر نہ بھی ہونا تو کم از کم گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ان کے اس میں کیا کرنا؟ شرکت کرنا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوئی عیسائیوں کے، غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے اندر ایک انڈا لے کر جائے، ایک انڈا، تو وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کہ ایک کافر کافر ہے. ایک انڈا لے کر جانا وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کہ ایک کافر کافر ہے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کے ساتھ کسی بندے نے مشابہت اختیار کی اور ان کی طرح ان کے دینوں کو منایا تعظیماً اور انہیں شامل ہوا، شمولیت اختیار نہ کی، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو اس کا خاتمہ اسلام کے اوپر نہیں ہوا ہے. تو بچنے کی ضرورت ہے. ہاں ایک بات کر دوں، ایک ہوتا ہے تعلق. اصل میں اسلام میں 2 چیزیں ہیں، سمجھانی پڑیں گی. ایک ہوتے ہیں مدارات اور ایک ہوتے ہیں مداہنت. مدارات اور مداہنت. مداہنت کیا ہے اور مدارات کیا ہے؟ مدارات یہ ہے کہ آپ دین کی مصلحت کی خاطر کسی سے کوئی تعلق رکھیں، دین کی خاطر، تو یہ جائز ہے. دین کی خاطر جب آپ تعلق رکھیں گے نا تو یہ صورت جائز ہے. ایک ہے مداہنت، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے کسی سے تعلق رکھنا، تو یہ قطعاً جائز. ہاں یہ بات اس سے آپ کے دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تعلق رکھیں. آپ کے دفتر کے اندر ہے، کلام کرنا پڑتا ہے آپ کو، کلام کریں، بات کریں، اس سے بات چیت کریں، لین دین کریں، اس کے ساتھ یہ سارے معاملات کریں. لیکن ان کے مذہبی تہوار کے اندر جانا اور شامل ہونا، ان کو تعظیماً اگر کوئی شامل ہوا تو یہ حد کفر کو پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ان سے بچنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے عقیدہ وہی اپنانا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن نے جو ان کے متعلق عقیدہ، کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ نے بیٹا جانا؟ نہیں رکھ سکتا نا. تو یہ حقیقت ہے. شاید آپ کو آج پتہ لگا ہوا ہو، تو آج آپ کو پتہ لگا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ ان کے مذہبی تہوار میں شرکت نہیں کرنی ہے. مذہبی رواداری کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جاتے ہیں. وہی میں بتا رہا ہوں نا، مذہبی رواداری کیا ہے؟ مذہبی رواداری یہ نہیں ہے کہ مذہبی رواداری یہ ہے کہ دین کا فائدہ اس کے اندر. تو آج تک کیا دین کا فائدہ ہوا ہے؟ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے
کہ سکھ کا معاملہ ہو تو معاذ اللہ سکھوں والے معاملات آ جاتے ہیں، ہندو کا معاملہ ہو تو ہندوؤں والے معاملات آ جاتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے کا معاملہ ہو تو وہ معاملات، یہ رواداری نہیں ہے۔ رواداری وہ ہوتی ہے جس میں اسلام کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں اسلام کا کیا فائدہ ہوا ہے جی؟ کتنوں کو آپ نے کلمہ پڑھا لیا آج تک جو مذہبی رواداری کا کہتے ہیں؟ کتنوں کو کلمہ پڑھایا آپ نے؟ تو کسی کو کلمہ تو پڑھا۔ مذہبی رواداری یہ ہوتی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، کہ آپ کی وجہ سے کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ لے۔ تو کس نے پڑھا آج؟ کوئی بتا سکے بھی میں نے ایک کو پڑھا دیا رواداری کے نام پر؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے، کسی نے پڑھایا؟ اور دوسری بات، مجھے اس سوال کا جواب دے دے، صرف آخری سوال۔ آپ جاتے ہیں، کوئی بھی آدمی جاتا ہوگا، اب آپ کو پتہ چل گیا تو بچیں گے، توبہ کریں گے۔ ایک سوال مجھے یہ بتائیں، مذہبی رواداری والی بات، کبھی کسی عیسائی نے آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لی ہے؟ ہمارا مذہب ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے جی روزے رکھو، تو کسی عیسائی کو رمضان میں روزہ رکھتے آپ نے دیکھ لیا؟ تو کہاں مذہبی رواداری رہی آپ کی؟ دنیاوی مفاد قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اور مذہبی رواداری بھی ہو تو وہ بھی اسلام کے دائرہ کے اندر رہ کر۔ اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ غیر ملک والے جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ کیا کریں؟ غیر ملک کے اندر جو رہ رہے ہیں وہ تو شامل ہوں گے، ان کے لیے اس حد تک جائز دیا کہ اگر وہ شامل نہیں ہوتے ان کا نقصان ہوتا ہے، تو بس صرف اس وجہ سے جائیں، تعظیماً نہ جائیں، ان کی کثرت کے لیے نہ جائیں، فقط اس لیے جائیں کہ ہمیں یہ بعد میں تنگ نہ کریں، بس اتنی اجازت ہے۔ اللہ پاک ہمارا ہم یہ ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب